بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا. آج دو تین چیزیں آپ سے باتیں کرنی تھی کیونکہ ابھی پچھلے کچھ دنوں کو سے لے کے پہلے آپ نے دیکھا ایک لندن سے کچھ خبریں آئی اور ان خبروں کے جواب میں پہلے ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان نے اثر نو مٹھائیاں بانٹی اور مٹھائیاں کھائی بھی، اور پھر دو تین دنوں میں وہ مٹھائیاں پھر سے وہ نمکین ہو گئی، اس میں سے میٹھا چلا گیا. ہر فیصلہ آنے کے بعد ایسے ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ شاید فیصلہ ان کے حق میں ہی آیا ہے. تو وہ تھوڑا سا کانٹیکسٹ آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے. پھر اس میں ایک آپ نے دیکھا ہے کہ ویکینڈ پہ ایک یوٹیوب کے اوپر ایک انٹرویو بھی آیا، تو ان تمام چیزوں کو لے کے کچھ چیزیں آپ لوگوں کی کوشش گزار کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک دفعہ سے پھر ثابت ہوا کہ یہ جو جھوٹ اور جھوٹوں کی جو داستان ہے شریف خاندان کی، وہ اثر نو ثابت ہوگی. لیکن اس میں تھوڑا سا اگر ہم اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو یہاں بیان کر دوں تو وہ کافی ریلیونٹ ہو جائے گا. ایک سب سے پہلے دیکھیے کہ نواز شریف صاحب نے قوم کے ساتھ تواتر کے ساتھ جھوٹ بولا، لیکن ماضی میں تو جھوٹ بولتے تھے تو کافی گزارا ہو جاتا تھا، اب جھوٹ پکڑے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ جھوٹ پکڑے جانے کا اور جھوٹ بولنے کا ریسنٹ ٹائم میں پاناما لیکس سے شروع ہوا. پاناما لیکس جب ہوئی تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاناما لیکس کے بعد نواز شریف صاحب نے قوم سے بھی خطاب کیا تھا. نواز شریف صاحب نے پاکستان کی پارلیمان میں بھی خطاب کیا تھا، اور پھر وہ عدالت عظمیٰ بھی گئے اور وہاں پہ بھی کچھ گزارشات کی اپنے فلیٹس کو لے کے. تینوں جگہ جو انہوں نے ورژن بولا تھا وہ سراسر سفید جھوٹ ثابت ہوا. انہوں نے قوم کو بھی اپنے اثاثوں اور ان کے سورس اور ذرائع کے متعلق گمراہ کرنے کی کوشش کی. پھر بڑی چلاکی سے جو پلیٹ فارم استعمال کیا وہ پارلیمان کا پلیٹ فارم استعمال کیا، اس کے اوپر جھوٹ بولا. ایونچولی جب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوا، اس کے اوپر دونوں سائڈز کے آرگومنٹس لیے گئے، تو یہ قرار پایا پاناما کی ججمنٹ کے اندر کہ نواز شریف اب ایک سرٹیفائڈ جھوٹے اور بدخیانت انسان ہیں. کیونکہ جو ترازو ہے 62 63 آرٹیکل آئین کے، اس کے اوپر وہ پورے نہیں اترتے، اور انہوں نے وہ جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کے اپنے اثاثے چھپائے اور اپنی کرپشن اور منی لانڈرنگ چھپائے. اچھا، اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک تھیم ہے کہ کس طرح سے اس کو ہمیشہ چیز کو سپن کیا جاتا ہے. اور ایک یہ سپن کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کل کا وہ جو انٹرویو یوٹیوب پہ چل رہا ہے وہ کعبے مساوی کا، تو اس نے بھی سپن کا لفظ استعمال کیا کہ یہ سپن کرتے ہیں. تو وہ جب آیا تو اس کو بھی سپن کرنے کی کوشش کی گئی پاناما کے فیصلے کو، اور ایک بیانیہ گڑھا گیا کہ جی ہمیں تو کرپشن کے اوپر تو نہیں نکالا، یہ تو ایک اقامے کے اوپر نکال دیا گیا. یہ اقامے کی تھوڑی تفصیل میں آخر میں آؤں گا، لیکن آپ کو کرپشن کے اوپر ہی نکالا گیا، آپ کو منی لانڈرنگ کے اوپر ہی نکالا گیا، آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کوڈ سے سزا بھی منی لانڈرنگ اور یہ کرپشن کے اوپر ہوئی ہے. نیب کا قانون آپ پڑھ لیجئے جو کہ سپریم کورٹ کے تمام ٹیسٹ پاس کر چکا ہے، اس کے اوپر بارہا ججمنٹس ہیں. عزیز میمن کی ایک بڑی رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اس کے علاوہ اسفندیار ولی کی ججمنٹ ہے. پرزمپشن جو ہے قانون کے اندر کہ اگر آپ کے اثاثے بھی پکڑے جاتے ہیں اور آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو قانون کا جو پرزمپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے کمائے ہیں، انلیس آپ پروو کر سکیں کہ آپ کے ذرائع کیا ہیں. یہاں پہ میں مثال دینا چاہوں گا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی. وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے جب پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن حنیف عباسی سپریم کورٹ میں کیس لے کے گئے. کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے 30-35 سالہ ایک پائی جو انہوں نے اپنے محنت سے ایز اے اسپورٹس مین کمائی تھی، اس کا پورا حساب اور منی ٹریل دیا اور عدالت عظمیٰ سے صادق اور امین قرار پائے. اب یہاں پہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ چونکہ پٹواریوں جیسا چاہتے ہیں کہ وہ کرپشن یہ سمجھتے اس کو جس طرح سے وہ اینٹی کرپشن والے ٹریپ ریڈ میں پٹواری کو پکڑتے ہیں کہ وہ 400 روپیہ یا 4000 روپیہ کسی سے لے رہا ہو تو اس پہ
نوٹ جو ہیں وہ نشان والے ہوتے ہیں تو ان کو پکڑا جائے. تو اب نواز شریف صاحب کی یہ والی خواہش پتہ نہیں کب پوری ہوگی، لیکن اس کے علاوہ لیگلی تمام عدالتوں سے یہ ثابت ہو چکے ہیں. اچھا، اب یہ چونکہ یہ سب میں شامل ہے، یہ جھوٹ خود نہیں بولتے تھے، ان کے صاحبزادے بھی آپ نے دیکھا وہ انٹرویوز آئے تھے، پھر ایک صاحبزادی مریم نواز اور مریم صفدر، وہ بھی کنفیوژن رہتی ہے. ان کا فرمان یہ ہے کہ جی شروع میں فرمایا تھا میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پھر اسی جس اقامے کا رونا روتے ہیں اسی اقامے کی آڑ میں جو 1 ارب سے زیادہ کی منی لانڈرنگ ہوئی سعودیہ سے پاکستان ہل میٹل کے نتیجے میں، اس کی عوض ہزاروں کنال زمین یہاں پہ خریدی، اور وہ بھی کس طرح سے کوڑیوں کے بائی خریدی، وہ بھی ایک لمبی داستان ہے. لیکن جھوٹ کا ایک سلسلہ ہے. اور اب ریسنٹ اس جھوٹ کے سلسلے میں کنیکشن یہ ہے ابھی کی سٹوری میں کہ جب یہ لنڈن سے ایک خبر آئی کہ لنڈن کی ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کی اٹیچمنٹ کا مقدمہ خارج کر دیا. اتنی خبر تھی، نہ کسی نے آرڈر دیکھا، نہ دیکھا کہ اس کے اندر کس بابت یہ آرڈر جاری ہوا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب کچھ پڑھتے لکھتے ہیں یا کوئی آرڈر دیکھتے ہیں یا بیان بازی کرنے سے پہلے، یا کوئی ان کے وکیل بھی ہوں گے. ظاہری بات اتنے مالدار لوگ ہیں، اتنے میاں صاحب تو شکایت بھی کرتے رہے کہ وکیلوں کو فیس دے دے کہ ان کا حال برا ہو گیا. پتہ نہیں کسی سے مشورہ کرتے یا ویسے ہی جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. تو انہوں نے نواز شریف صاحب نے، میں نے دیکھا تھا انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا لنڈن میں کہ دیکھیں جی بالکل ہمیں تو بری کر دیا، لنڈن کی عدالت نے بری کر دیا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر. مریم نواز کے میں یہ ٹویٹس بھی پرنٹ کر کے لے آیا ہوں. 2 ٹویٹس انہوں نے اس کے اوپر کیے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ماشاء اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ، براڈ شیٹ کمپنی کو نواز شریف کے خلاف مقدمات ڈھونڈنے کے لیے 2 کروڑ 87 لاکھ ڈالر ادا کیے گئے، پھر بھی نااہلی کے لیے کام اور سزا اور جج ارشد کا سہارا لینا پڑا. ایون فیلڈ کیس کی اصلیت بھی سامنے آ گئی. اچھا، اس کے بعد اوپر بھی یہی ان کی ٹویٹ تھی، نواز شریف صاحب کا بھی یہی انٹرویو تھا. اب اس تناظر میں پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ سے پھر مریم صفدر کا نواز شریف صاحب کا جھوٹ پکڑا گیا. دونوں چیزوں پہ آ جاتے ہیں. براڈ شیٹ کیوں ہائر کی گئی، براڈ شیٹ نے کیا کیا نہیں کیا، وہ ایک الگ بحث ہے. اور اس کے اوپر بھی جو کعبے موساوی کا انٹرویو ہے، لیکن اس انٹرویو کے اندر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ایک دفعہ پھر ان کی تمام چیزوں کے اوپر نشاندہی کرتے ہیں. اب جو پہلی تو بات ہے کہ جب آ جاتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ کعبے یہ براڈ شیٹ کے مقدمے میں ان کو بریت ہوگی اور لنڈن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ثابت ہو گئے کہ ٹھیک تھے. جو کل کا انٹرویو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو اس کے اندر جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ از پیک آف لائز، دے آر ٹرائنگ ٹو اسپن دا فیکٹس، کمپلیٹ لائز. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ ریٹ اسپن ہے، یعنی کہ چیزوں کو یہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فیور میں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو اس کی انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ سن 2012 میں نواز شریف کے کسی نیفیو نے، اب وہ بھانجا ہے یا بھتیجا ہے، ان میں سے کسی نے کعبے موساوی کو برائب کرنے کی کوشش کی، اس کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ وہ اپنے کلیم سے دستبردار ہو جائے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ہے. تو ابھی جتنے بھی آپ لوگوں کے رپورٹرز ہیں جو لنڈن میں ہیں، جو ان کے ساتھ ہر وقت واک پہ نہیں جاتے، ان کے علاوہ جو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ نواز شریف صاحب پوچھیں کہ وہ کون سا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کیا یہ مساوی کا بیان درست ہے کہ اس نے آپ کو برائب کرنے کی کوشش کی. اور اگر نہیں ہے تو نواز شریف صاحب کے لیے بڑا بہترین موقع ہے. اس کو، وہ بھی لنڈن میں ہے، یہ بھی لنڈن میں آج کل فارغ ہیں اور تو کچھ شغل ہے نہیں، تو اس کو سوئی کر لیں ڈیمیجز میں، ڈیفیمیشن میں. تو ایک تو اس نے یہ کہا. اچھا، دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ آربیٹریشن یہ تھا کیا. براڈ شیٹ کا معاملہ، براڈ شیٹ، اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. براڈ شیٹ ایک ایسٹ ٹریسنگ کمپنی تھی جس کو سن 2000 کے لگ بھگ ہائر کیا گیا ایک ایگریمنٹ کے تحت کہ آپ، یہ 200 لوگوں کی لسٹ ہے اس وقت کا جو نیب تھا اس نے، اور ان کے جو ایسٹ ٹریسنگ ہے اور ان کے خلاف شواہد اکٹھے کرنے میں یہ ادارہ ہمیں اسسٹنس دے گا. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی. اور اس کے بعد یہ میں آپ کے سامنے بالکل فیکٹ سٹیٹ کر رہا ہوں ان کی ججمنٹس کے اندر سے. اور اس کے بعد جو بھی اس کے اندر سے ثبوت سامنے آئیں گے اس کے نتیجے میں جو بھی ریکوریز ہوں گی اس میں ان کو 20% ملے گا. یہ پاکستان گورنمنٹ نے اس وقت کچھ وقت گزرنے کے بعد براڈ شیٹ کے ساتھ ہی ایگریمنٹ ڈسکنٹینیو کر دیا، اس لیے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور نیب کا یہ ماننا تھا کہ وہ انہیں کوئی خاطر خواہ اسسٹنس پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں اور وہ خود سے ہی ایویڈنس ڈھونڈ لیں گے اور سب کچھ کر لیں گے.
معاملہ وہاں ختم نہیں ہوا، وہ سسپینڈ کر دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے براڈ شیٹ آربیٹریشن میں چلی گئی اپنے اس معاہدے کے تحت، اور معاہدے کے تحت انہوں نے آربیٹریشن میں سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ نے چونکہ یہ ریکوریز کی ہیں اور وہ اربوں کی ریکوریز تھی جو اس ٹارگٹ سے ہوئی، اس میں ہمیں ہمارا 20% ادا کیا جائے۔ ٹوٹل مقدمہ جو تھا یہ آربیٹریشن یعنی کہ مصالحتی ایک کونسل ہوتی ہے، عدالت ہوتی ہے، اس کے سامنے چلا، اس ایگریمنٹ کے مطابق تھا۔ 2009 میں انہوں نے یہ پروسیڈنگ سٹارٹ کی آربیٹریشن کی، اکتوبر 2009 میں براڈ شیٹ نے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ان کا ان معاملات کے اندر کتنا انٹرسٹ ہے مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ 2009 سے لے کے سن 2016 تک مقدمات یہ چلتا رہا مصالحتی عدالت میں۔ پہلے این آر او کے ایک حکومت تھی، پھر این آر او کی دوسری حکومت تھی، دونوں نے جس طرح سے مقدمہ پرسو کیا وہ ایک الگ بحث ہے۔ پاکستان کے نیب کا اور پاکستان کا یہ کلیم تھا کہ انہوں نے ہمیں اسسٹنس پرووائڈ نہیں کی۔ براڈ شیٹ کا یہ کہنا تھا کہ اسسٹنس پرووائڈ کریں یا نہ کریں، معاہدے کے تحت آپ ہمیں 20% دینے کے پابند ہیں۔ مصالحتی عدالت نے 2016 میں معاہدے کی شقوں کے مطابق یہ قرار دیا کہ آپ ان کو پیسے دینے کے پابند ہیں، کیونکہ معاہدے کے اندر لکھا تھا کہ، اور یہ معاہدہ غلط ہوا تھا، اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ معاہدے میں کہ اگر یہ کوئی کام کریں نہ کریں اس کے باوجود irrevocable یعنی کہ ریورس نہیں ہو سکتا، ان کو اپنے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہے۔ اس کے بعد سے 2016 کے بعد پھر کوانٹم کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں کہ پہلے یہ طے پاتا ہے کہ پیسے بنتے ہیں کہ نہیں، اور اس کے بعد کتنے پیسے دیے جانے ہیں، اس کی پروسیڈنگز 2 سال چلی۔ جب ہم حکومت میں آئے تو اس وقت یہ کوانٹم ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اور ہم نے پھر اپیل فائل کر دی، اور وہ 2 سال اپیل کا سلسلہ چلا سال 2020 تک۔ اس کے بعد یہ جو اب ایون فیلڈ کا یہاں پہ جو کنیکشن اور لنڈن ہائی کورٹ آتا ہے وہ واضح کرنا بڑا ضروری ہے۔ جب ان کو ایوارڈ ہو گیا اور اپیل کا پروسیس بھی مکمل ہو گیا تو انہوں نے جو ان کے حق میں ایوارڈ ہوا اس کو حاصل کرنے کے لیے براڈ شیٹ نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر ایک چارجنگ آرڈر لے لیا لنڈن کی ہائی کورٹ سے۔ چارجنگ آرڈر یہ ہوتا ہے کہ اس پراپرٹی کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا انٹرسٹ ہے، اور چونکہ ہمارے پاس ایک ججمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف ڈیٹ کی، یعنی کہ انہوں نے یہ ہمارے پیسے دینے ہیں، تو اس لیے اس پراپرٹی کے اوپر اس کو ڈسپوز آف نہ کیا جا سکے جب تک ہمارا ڈیٹ ادا نہ ہو جائے۔ اور اس مد میں اچھا اگر اس لنڈن ہائی کورٹ کے اس چارجنگ آرڈر کو انہوں نے پہلے پروویژنل اس کو چارجنگ آرڈر دے دیا، اور جو پروویژنل چارجنگ آرڈر دیا وہ دیا ہے جون 2020 میں۔ جون 2020 میں جب وہ پروویژنل چارجنگ آرڈر دیا تو انہوں نے پھر یہ مانا کہ پاکستان کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ججمنٹ کہہ چکی ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے بحق سرکار پاکستان ضبط کر لی جائے۔ اب 100% وہ فلی پاکستان کو ریورٹ اب ہوگی جب آپ کا سپریم کورٹ تک یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر چارجنگ آرڈر لگا دیا، اور چارجنگ آرڈر لگانے کے بعد جب دسمبر میں یہ جو خبر بنی وہ اس طرح سے بنی کہ یہ اب میرے پاس اس فیصلے کی کاپی بھی موجود ہے جس میں جو اس کو 17 دسمبر کے بعد یہ ہائی کورٹ میں انہوں نے چارجنگ آرڈر ختم کر دیا، وڈرا کر دیا، یعنی کہ براڈ شیٹ نے اپنا چارجنگ آرڈر واپس اس لیے لے لیا کہ ان کو پیمنٹ ہو گئی جو ان کی ڈیٹ کی پیمنٹ تھی، اس لیے اب ان کا کوئی کلیم نہیں بنا۔ تو ٹوٹل پروسیڈنگز جو لنڈن میں ہوئی تھی وہ یہ ہوئی کہ وہ چارجنگ آرڈر ختم ہو گیا، اور ختم اس لیے ہوا کہ براڈ شیٹ کو ان کی پیمنٹ ہوگی، لیکن اس چیز کو ایسے سپن کیا گیا کہ جیسے بقول مریم کے الحمدللہ اور انشاءاللہ اور وہ بے گناہ قرار پائے، تو یہ ان کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا۔ باقی جو باتیں کعبہ موسوی کے انٹرویو کی ہیں اس میں سے کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس چیز پہ یہ رلائے کر رہے تھے کہ شاید اس بندے نے ان کے حق میں کوئی بات کر دیا، اس نے ایک پورے انٹرویو کے اندر بتلا دیا ہے کہ یہ تو ہیں ہی چور اور انہوں نے ہمیں بھی برائب کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے جو لنڈن ہائی کورٹ کے فیصلے کو اوپر اپنا بیانیہ پیش کرنے کی کوشش کی، اس کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا۔ اور آخر میں یہ جو چیز بار بار دہرائی جاتی ہے اقامے کی کہ جی صرف اقامہ صرف اقامہ، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف اقامے کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک حالیہ مثال موجود ہے خواجہ آصف کی۔ یہ اقامے کی آڑ میں پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ اپنے منی لانڈرنگ کو آسانی سے کر پاتا ہے۔ اب خواجہ آصف کے خلاف جو باقی سارا کیس ہے اس میں سے ایک میں یہ ٹوٹل کیس نہیں ہے خواجہ آصف کے خلاف،
خواجہ آصف کے کیس میں مختلف چیزیں ہیں، تمام اثاثوں کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے خرید و فروخت یا کاروبار نہیں ہے، لیکن ایک اثاثہ ان میں سے جو ہے وہ عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے اور اقامے کی صورت میں بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے ان کی دبئی سے 14 کروڑ کی سیلری۔ اب ایک شخص پاکستان میں وزیر دفاع ہے، پھر اس کے بعد وہ پانی اور بجلی کا وزیر بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ وزیر خارجہ بنتا ہے، لیکن اس تمام دوران، اس تمام پیریڈ میں وہ دبئی کی ایک کوئی الیکٹریکل یا میکینیکل کمپنی کے اندر تنخواہ دار ملازم بھی ہے، جس نے اپنے ایگریمنٹ کے مطابق، جو اس نے ایگریمنٹ سو کالڈ پیش کیا، 8 گھنٹے کی شفٹ بھی لگانی ہے، ہفتے میں صرف 2 چھٹیاں ہیں، سال میں صرف 20 چھٹیاں ہیں، اور وہ وہاں پہ 50,000 درہم کے اوپر ملازم ہے۔ اور وہ پیسہ، اور چلیں یہ بات بھی مان لی جاتی کہ اگر کوئی اس کا ثبوت دکھا دیتے، خواجہ آصف کی اس کلیم کا کہ یہ 14 کروڑ روپیہ مجھے سیلری ملی، ایک ڈاکومنٹری پروف وہ پیش نہیں کر سکے 2 سال گزرنے کے باوجود۔ آپ تمام لوگ مختلف چینلز میں کام کرتے ہیں، اخباروں میں کام کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ کو 50,000 درہم سیلری ملتی ہوگی، اگر ملتی ہے تو میں آپ کی جگہ نوکری کرنے کو تیار ہوں۔ جو بھی ہمیں یہاں چھوٹی موٹی تنخواہیں ملتی ہیں وہ بھی کیش شاید ہی کسی کو ملتا ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے، آپ کا کمپنی آپ کو ٹرانسفر کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی واحد نوکری تھی دنیا کی جس نے ان کو اکاؤنٹ میں پیسے ہی ٹرانسفر نہیں کیے، خواجہ صاحب کو کیش پکڑا دیتے تھے۔ تو اب اچھا، وہ اس کے اوپر بینکنگ سسٹم کیوں سوال نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس اقامہ تھا، نہ وہاں کا بینکنگ سسٹم نے کبھی سوال اٹھایا، نہ یہاں کے بینکنگ سسٹم نے اٹھایا، کیونکہ وہ کاغذوں میں یو اے ای کے ریزیڈنٹ تھے، جبکہ اس دوران وہ پاکستان میں ایم این اے تھے تواتر کے ساتھ، پاکستان میں 3 اہم وزارتوں کے اوپر رہے۔ اب یہ اگر کرپشن نہیں ہے، یہ اگر منی لانڈرنگ نہیں ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو وہی، یہ صرف کرپشن کو سمجھتے ہیں کہ پٹواری جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پیسے لیتا پکڑا جائے۔ اس کے علاوہ تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ اقامے کے پیچھے داستان کیا ہے۔ یہ تمام اقامے ہیں، اور بات یہ ہے کہ صرف اسی پارٹی کے اقامے کیوں نکل رہے ہیں؟ احسن اقبال کو دیکھ لیں، نواز شریف کو دیکھ لیں، خواجہ آصف کو دیکھ لیں، ساری ٹاپ لیڈرشپ کے پاس اقامہ ہے، اور اس اقامے کے نتیجے میں جتنا پیسہ ہے اس کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیز یہاں پہ کلیئرٹی کرنا بڑا ضروری ہے، اور تواتر کے ساتھ ان کے بیانیے کو ریجیکٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے، سمجھ کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ، دستاویز کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ کوئی کوشچن؟ سر باری باری کر لیں یار کوئی۔ جی یہ فرمائے گا کہ میاں نواز شریف پھر کو آپ پہلے تو یہ فرمائے کہ ان کو باہر جانے کی اجازت جو ہے وہ کیوں دی گئی تھی؟ یعنی بڑی مچھلی جو ہے وہ باہر جا چکی ہے، اب دوسری مچھلیاں جو ہیں وہ بکری جا رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف کس ڈیل کے تحت باہر گئے تھے؟ دیکھیں، نواز شریف کو باہر جانے کے اوپر آپ کے سامنے، آپ کو یاد ہوگا ان کی بیماری کا معاملہ تھا، اور یہاں پہ لمحہ بلمحہ آپ کے توسط سے اور مختلف سوشل میڈیا کے توسط سے کہ اس وقت پلیٹلیٹس کاؤنٹ جتنا ہوتا تھا کہ اب اتنے گر گئے ہیں، اتنے گر گئے ہیں، پھر میڈیکل بورڈ بٹھایا گیا، میڈیکل بورڈ نے ان کی صحت کے بارے میں پوری ایک رپورٹ دی، پھر انہوں نے ای سی ایل سے ریموول کی درخواست دی، ای سی ایل سے ریموول کی درخواست کے اوپر پوری ڈیلیبریشنز ہوئی، اور جو خدشات آپ کے ہیں وہی خدشات وفاقی حکومت کے تھے، اور انہی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک شرط عائد کی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ جتنے آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں ان کے اندر جو جرمانے کی اماؤنٹ ہے اور جو آپ نے امبیزلمنٹ کی ہے، جو اس میں الجڈ ہے اور کچھ جگہ ثابت بھی ہو چکی ہے، وہ زر ضمانت کے طور پہ رکھا جائے اور پھر ان کو علاج کی غرض سے باہر جانے دیا جائے۔ تو وفاقی حکومت نے ان کو کنڈیشنل اجازت دی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس حکم کو لاہور ہائی کورٹ میں، آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو پرسنل انڈرٹیکنگ کے اوپر جانے کی اجازت دی، اور اس لیے وہ جوڈیشل آرڈر کے تحت ان کو جانے کی اجازت ملی۔ لیکن اس وقت نواز شریف صاحب جو جوڈیشل آرڈر تھا وہ اس کی بھی وائلیشن میں ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی، جو کہ وہ ضمانتی تھے اس کے اندر، تو دونوں اس کی وائلیشن میں ہیں۔ اس لیے، اور ساتھ ساتھ وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جہاں پہ ان کا مقدمہ چل رہا ہے، وہاں سے پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر ہو چکے ہیں، یعنی کہ اشتہاری، اور اگر عام زبان میں کہیں تو بگوڑے، تو وہ بگوڑے ثابت ہو چکے ہیں۔ اب اس میں تو ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سر وہ مائک، جس وقت یہ کیس بنا اس وقت نیب کو کوئی اور ہیڈ کر رہا تھا، حالات کچھ اور تھے، پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، پھر نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، فیصلہ صرف آپ کے دور میں آیا۔
कंपनी के जो हैं सरबराह फैसला भी पहले आया है, जो फाइनल अपील अब डिसाइड हुई। ठीक हो गया। इस वक्त वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज भी इंटरेस्ट ले तो वो शवाहिद के साथ इसके अंदर मुआवनत करने को तैयार हैं। आप बराह रास्त इस मामले को देख रहे हैं, क्या मौजूदा हुकूमत का, इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का, आपका कोई इरादा है इस केस को लेके आगे परसू करने का? देखिए, हम तमाम केसेस को परसू कर रहे हैं, लेकिन हमें माजी की चीज़ों से सीखना भी चाहिए। किसी प्राइवेट फर्म के साथ असिस्टेंस का काम करना, उसके कुछ और क़वाइद व ज़वाबित होते हैं, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम करने में कुछ और होते हैं। मैं ये जो ब्रॉडशीट वाले साहब हैं, इनको एक दो दफ़ा मिला भी, और ये खुद के कोट भी कर रहे थे कि मैं इनको मिला हूँ। मैं इनको मिला इसलिए था कि जब ये अवार्ड हो गया तो मैंने कोशिश की कि हम अवार्ड के ऊपर निगोशिएट करें कि जितना कम से कम हमारे टैक्स पेयर का नुकसान हो सके। उस वक्त इन्होंने हमें ऑफ़र भी की और कुछ ज़ुबानी बातें भी की कि जी हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, अरबों डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस रहा था, उस बुनियाद के ऊपर अब हमारा ये फ़ैसला यही है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। हमारा इस वक्त एक मुआहदा है बरतानिया की जो ऑफिशियल एजेंसीज़ हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी उनके साथ है, बरतानवी होम डिपार्टमेंट के साथ हम काम करते हैं। मुख्तलिफ केसेस हैं, वहाँ पे देखिए उसमें टैक्स पेयर का कोई ख़र्चा नहीं होता, और इस किस्म की इवेंचुअलिटीज़ जहाँ पे कल एक एग्रीमेंट के अंदर इस तरह की चीज़ें निकल आएँ तो वो नहीं होती। तो इसलिए इस गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम करें हर जगह, और जहाँ कहीं असिस्टेंस दरकार हो वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम प्राइवेट फर्म्स को इस्तेमाल किया जाए। तो इस वक्त इनके साथ तो कोई इरादा नहीं। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि ब्रॉडशीट के खिलाफ जो है वो कोर्ट में वो गए हमारे खिलाफ। अच्छा सर, तस्वीर आ रही थी आवाज़। जी जी, हमारे खिलाफ डिसीजन आया, हमारे अकाउंट्स मजबूत होने तक गए वहाँ पे हाई कमीशन के, और दुनिया भर के मीडिया में जो है वो हमारी बड़ी बदनामी हुई। एक तो ये बताइए कि जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, कुछ आप करेंगे? और दूसरा बताइएगा कि इसाक डार साहब जो है वो किस स्टेटस पे बाहर है? अगर उन्होंने असैलम अप्लाई किया है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान उसमें फरीक है? लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो जो आपने पहला सवाल किया वो बड़ा रेलेवेंट है, क्योंकि हमारे जो इस केस के अंदर जब पेमेंट की मामला आया तो कैबिनेट की एक कमेटी भी बनी थी, और उसमें अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और मैं खुद शामिल था, और इसके साथ साथ नैब के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, और हमने इस पूरे मामले को बगौर देखा है। इस केस को लेके इसको जिस तरह से हैंडल किया गया आर्बिट्रेशन में, उसमें काफ़ी सवाल हैं, और उसके ऊपर ही हमने फिर या उस कमेटी ने ये भी कहा है नैब को, क्योंकि जो पहले इस केस में पहले पेमेंट भी हो चुकी है, तो उसके ऊपर वो अपनी तफ्तीश करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, और अगर यहाँ पे पाकिस्तान में किसी लोगों की भी कोताही नज़र आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरा जो इसाक डार साहब का सवाल है, उसके ऊपर उनकी एक्स्ट्राडिशन को तो लेके हमारा MOU जिस तरह पहले आप जानते हैं बरतानिया से हुआ है, स्पेसिफिक केस स्पेसिफिक है, इसाक डार का MOU है। वो प्रोसेस वो भी अंडर प्रोसेस है होम ऑफिस में। लेकिन जो मेरी इतला है, जो कि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने शायद असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि वो उस दफ्तर के बाहर घूमते फिरते पाए जाते हैं जहां असाइलम का इंटरव्यू होता है। जो असाइलम का केस है उसके अंदर कोई दूसरी गवर्नमेंट पार्टी नहीं बन सकती, वो ऑन इट्स ओन मेरिट डिसाइड होता है। मेरी इतला के मुताबिक उनके असाइलम की एप्लीकेशन के ऊपर कोई अभी डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन हमने अपनी रिप्रेजेंटेशंस जो हैं अज़ खुद बरतानवी हुकूमत को ज़रूर दी हुई हैं कि उनके पाकिस्तान में क्या मामलात हैं, किन केसेस के अंदर वो मतलूब हैं और क्या हैं, ताकि अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके मुताबिक किया जाए। और ये एक्स्ट्राडिशन और असाइलम के केसेस दोनों साइमल्टेनियसली भी चल सकते हैं, ये एक दूसरे को रोकते नहीं। अच्छा शहजाद अकबर साहब, इसी जगह जब एक दफ़ा आपसे सवाल हुआ था, सियासत चौहान और शहबाज शरीफ बैठे हुए थे कि नवाज शरीफ को NRO किसने दिया, तो आपने हंसते हुए कहा कि महकमा ज़राअत से पूछे, बाद में इसकी आपने तरदीद भी कर दी। अब मसला ये है कि क्या महकमा ज़राअत या हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ को यहाँ वतन वापस लाने में संजीदा है या नहीं? क्योंकि वहाँ बैठ कर वो अस्करी क़यादत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, रियासत पाकिस्तान को तो उन्होंने वहाँ बैठ के मजाक बनाया हुआ है, तो किस तरह वापस लाएंगे, कौन ये जानना चाहती है? देखिए, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हमने उनकी डिपोटेशन के लिए भी कहा हुआ है बरतानवी हुकूमत को, और एक्स्ट्राडिशन को भी परसू कर रहे हैं। ये दो डिफरेंट लीगल मैकेनिज़्म हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है, और उनको बिल्कुल वापस लाने के लिए उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, और केस भी उनका मजबूत है क्योंकि इनका स्टेटस इसाक डार या बाकी जो मतलूब लोगों हैं उन लोगों से मुख्तलिफ है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि ये सज़ा याफ्ता हैं। ये इनको ये नहीं है कि इनका भी ट्रायल चलना है, डिटर्मिनेशन होनी है, ये सज़ा याफ्ता हैं, और इस वक्त इनको वापस लाने का मुतालबा जो है वो खुद सबसे बड़ा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है,
جو ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر چکے ہیں. تو اس لیے ان کے کیس میں کافی جان ہے اور ڈپورٹیشن والا پروسیس بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. اس کے اوپر جو ہماری ریکویسٹ ہے برطانوی حکومت کی اس کے اوپر وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. ابھی آنے والے دنوں میں جیسے ان کا کوئی ڈیسیژن آتا ہے, اگر وہ کوئی پلس یا مانے جو بھی پرو یا کون کرتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ہم اس کو اپیل بھی کر سکتے ہیں اور آگے فردر بھی کام کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے بتایا کہ سر وہ باری باری کلم بڑی دیر سے کریں پھر اس کے بعد آپ کر لیجیے گا. 2000 کے اندر جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ معاہدہ کیا گیا, معاہدے کی ایک شق تھی کہ اگر اگلی کمپنی کوئی بھی فیسیلیٹیشن فراہم کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو یا نہیں کرتی, دونوں صورتوں کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان یہ پیمنٹ کرے گی. تو کون لوگ تھے جنہوں نے ایسا معاہدہ کر لیا جس کے اندر کس طرح کی شک تھی اور پاکستان کا اس کے اوپر اتنا نقصان ہو سکتا تھا؟ کیا ان لوگوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ان کے خلاف کیا؟ دیکھیں جب معاہدہ ہوتا ہے تو ایک ادارے نے معاہدہ کیا, نیب نے معاہدہ کیا. اس وقت کے جو چیئرمین نیب تھے اور پروسیکیوٹر جنرل تھے وہی دو لوگ ریلیونٹ ہوتے ہیں کیونکہ ڈیسیژن وہ کرتے ہیں. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو یہ ان کا معاہدہ تھا. اب اس ایگریمنٹ کے اس کو کس طرح سے دیکھا گیا نہیں کیا گیا یہ بھی بالکل دیکھا جانا چاہیے. راجپال صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے شریف برادران پھر پاناما کیسز بنائے گئے تو طریقے انصاف پر ایک فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے جس کو مسلسل تو لڑکایا جاتا رہا ہے. تو ابھی اس کی جو ہیئرنگ دوبارہ شروع ہو رہی ہے تو عوام اور اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ حکومت سے امید کر سکتی ہے. تو جس طرح سے پاناما کیس ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر کچھ لایا گیا تو فورن فنڈنگ کیس میں بھی جلدی سے جلد فیصلہ ہوتا ہے کہ عوام کو پتہ لگے کہ اصل معاملہ ہے کیا. جی میرے بھائی آپ نقاب زدہ انسان ہیں, میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, 2-3 چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں. پہلے تو ذرا تفریق کر لیجئے دو کیسز کی. پاناما کا جو کیس تھا وہ عدالت عظمیٰ میں چل رہا تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا. اس کے بعد اس کیس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب بد دیانت اور جھوٹے قرار پائے گئے, ان کو عمر نااہل کر دیا گیا اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو کرپشن سے متعلق مقدمات بھیجے گئے اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے بھی ان مقدمات میں ان کو سزا ہو گئی. فورن فنڈنگ کا جو کیس جس کو آپ کہتے ہیں فورن فنڈنگ کا ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کر لیں. یہ الیکشن کمیشن کے سامنے چل رہا ہے اور الیکشن کمیشن کے سامنے جو فنڈنگ سٹریمز ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی اس کے اوپر سوال جواب کیے گئے کہ آپ کے ڈونرز کون ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے, چونکہ یہ پاکستان کی واحد پارٹی ہے جو کسی ایک خاندان کی جاگیر نہیں ہے, جس نے عام آدمی کو بھی موقع دیا ہے اور اس کے اوپر جس طرح سے پوری دنیا میں پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈ ریز کیے جاتے ہیں اس طرح سے اس کے فنڈز ریز کیے گئے. تمام آڈیٹڈ فرمز ہیں, تمام جو آڈٹ ہے وہ اے گریڈ کی کمپنیز کے ساتھ ہوا ہے. ایک جس طرح سے عمران خان صاحب نے اپنے پرسنل کیس کے اندر اپنا پورا وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا تھا, اسی طرح سے اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے ایک جو اس کے اندر اکاؤنٹ ہے, ایک جو پیسہ آیا ہے اس کا پورا ٹریل وہاں پہ دے دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں 2 اور کیسز بھی پینڈنگ ہیں, وہ ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کے کیسز. وہ آج تک اپنے ایک ڈونر کا نہیں بتا سکے ماں سوائے ایک ڈونر کے, اور وہ ہے میاں محمد نواز شریف. اور اس نے جو ڈونیشن دی ہے اپنی پارٹی کو وہ اسی اکاؤنٹس میں سے دی ہے جو ہل میٹل سے, جس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے. تو یہ تینوں چیزوں کو تناظر میں دیکھیں. ہم تو ابھی میرا خیال لگا بھی ہوا ہے 16 تاریخ کو, پاکستان تحریک انصاف تو کہتی ہے بالکل آپ اس کو ڈے ٹو ڈے چلائیں اور سامنے کریں. ہم تو کہتے ہیں پبلک ہیئرنگ کریں, دیکھیں آپ کے یہ تحریک انصاف کا جو ہے ٹرانسپیرنسی کا معیار اور ان 2 پارٹیز کا ٹرانسپیرنسی کا معیار, تو ہمیں تو اس پہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا علاج ہونے والا ہے, اطمینان رکھیں. تو یہ علاج کیسے آپ کریں گے یا کوئی پھر بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے؟ یہ دیکھیں, ایک تو اپوزیشن والا علاج کرانے لندن گیا ہوا تھا, اب باقی پتہ نہیں ان کو میں نے سنا ہے منانے کے لیے ایک اور علاج کے لیے گئے ہوئے صاحب. تو ان کا علاج ایسے ہی ہوتا رہتا ہے, جب یہ تھوڑا سا ان کے اوپر حالات سخت آتے ہیں تو یہ سخت بیمار ہو جاتے ہیں, وگرنہ یہ بڑے تندرست ہوتے ہیں. تو انہوں نے شاید اس علاج کی بات کی ہو. شاید پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میڈیا ٹرائل زیادہ کرتی ہے, عدالتوں میں کیس جیتنے میں اس کی شرح کم ہے, کیا یہ درست ہے؟ سر یہ بڑا آپ نے ریلیونٹ سوال کیا ہے اور یہ اس کے اوپر جواب دینا جو ہے وہ بڑا پرسپیکٹو کے اندر بڑا ضروری ہے. 2 چیزیں ہیں. پہلے تو کسی بھی مقدمے کا یا کسی بھی جرم کا ایک پروسیس ہوتا ہے, انکوائری انویسٹیگیشن ہے, پروسیکیوشن ہے اور اس کا ٹرائل چلنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس لمحے اپوزیشن کے یا کسی بھی پولیٹیکل فگرز کو, بڑے جو لوگ ہیں
एहतसाब तो किसी ताकतवर इंसान का होता है ना, एक गरीब रेडी वाले का और पान वाले का आपने क्या उस बेचारे का एहतसाब करना है। अब इनसे जब सवाल किया जाता है तो ये इमीडिएटली आ जाते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का रोना रोने के लिए, और एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि जैसे ये मासूम हैं और दूध के दुल्हे हैं। पूरा पाकिस्तान और ख़ासकर पंजाब के लोग तो गवाह हैं कि स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत जिनका एहतसाब हो रहा है वो कितने दूध से दुल्हे हुए, उनके अपने वोट उनके इलाके के जो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं वो बेहतर जानते हैं। अब उस बयानिए के ऊपर ये तो नहीं हो सकता कि प्रोसिक्यूटर यहाँ पे आके उनके सवालों का जवाब दे, उसने तो केस अदालत में लड़ना है, या वो इदारे जिन्होंने काम करना है, और उसको इसमें होना भी नहीं चाहिए, नैब को भी इसके ऊपर नहीं करना चाहिए। अब उस चीज़ को जब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है तो हमारे ऊपर लाजिम है कि हम आपके कौम को आगाह करें कि इन केसेस में हकाइक क्या हैं, और जिन जिन चीज़ों के हकाइक हमने आपके सामने पेश किए हैं, अल्लाह का फजल है कि मैंने जितने भी आज तक आपके सामने हकाइक पेश किए हैं, किसी एक के ऊपर मुझे आज चैलेंज, ये हमारा तकरीबन 30 माह तो हो चुके हैं, मुझे किसी एक चीज़ के ऊपर ये आज तक चैलेंज नहीं कर सके हैं। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि मुझे लंदन की अदालतों में घसीटेंगे, वो लंदन तो छेड़े थे, चीज़ों की मलिया में मुझे नहीं लेके गए। तो अगर ये इनका मीडिया ट्रायल है तो मैंने एक एक बात जो की है रिकॉर्डेड है, आपके कैमरा में महफूज की हुई है, ले चले मुझे किसी अदालत में। मीडिया ट्रायल तो इस चीज़ का होता है ना कि आप किसी चीज़ के ऊपर उनके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम तो अपना एक एक लफ्ज़ एक एक हर्फ तोल के बोलते हैं। हमने तो मतलब, और हमें छोड़े, आप क्या वो जो लंदन बैठ के वो कावे मुसावी इनको चोर चोर कह रहा है, वो भी इनका मीडिया ट्रायल कर रहा है, और अगर ये इतने सच्चे हैं तो उसको चैलेंज क्यों नहीं करते? सारे लंदन में वहाँ पे मामले तय कर लें आपस में। बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल कि जो मरीम नवाज है उसको तलब किया गया चौधरी शुगर मिल केस में, जबकि वो पहले भी गिरफ्तार थी। जब मरीम नवाज को तलब किया गया उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो तलबी को मनसूख किया गया। क्या उसके बाद वो केस रुक गया? उस केस में कुछ नैब के पास है नहीं, या वो कि वैसे सियासी प्रेशर था, मीडिया ट्रायल था? नहीं, देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो नैब बेहतर बता सकती है कि केस में उसमें कब उनको तलब किया जाना है या नहीं किया जाना, या फर्दर एविडेंस है कि नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक से ज़्यादा बार किसी को भी बुलाया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन अगर वो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है और उसमें आपको नए से नया सबूत मिल रहा है। अगर आपको कोई नया सबूत मिलता है तो ये इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी होती है कि जिसके खिलाफ सबूत है उसको उससे कन्फ्रंट कराया जाए। ये उसके बुनियादी हकूक़ में भी शामिल है। अगर मेरे पास एक नया एविडेंस आता है आपके खिलाफ कि जी ये चीज़ आपने की है, तो मैं ड्यूटी बाउंड हूँ कि मैं आपके सामने वो चीज़ रखूँ और कहूँ इस पर आपका वर्जन क्या है। तो मरियम को भी नैब ने शायद इसीलिए बुलाया होगा, लेकिन वो फिर 400-600 लोगों का जत्था लेके नैब पहुंची थी और पथराव किया था। और इसी तरह से ये इदारों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अगर आप उस वक़्त, आप तो मुझसे भी छोटे लग रहे हैं, तो आपको याद नहीं होगा कि इनके अब्बा जान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। तो बेटी अब चूँकि वो ग्रेजुएट नहीं कर पाई, तो अभी वो अंडर ग्रेजुएशन है, तो इसलिए उसने भी नैब के एक रीजनल दफ्तर पे हमला किया है। अगर इस तरह से ये हालात चलते रहे तो ये कल किसी और बड़े इदारे के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। ये इनकी ख़ानदानी रवायत में शामिल है। अपने बाप की तरह ही रियासत को ललकारे, बार-बार मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो ललकारे या गाड़ी को ललकारे, तो वो गिरफ्तारी करने की मुमकिन है। लेकिन ये तो वो जो उनका केस है यहाँ पे प्रोसिक्यूशन में लाहौर में भी चल रहा है, जो उन्होंने नैब के ऊपर हमला किया है, तो हम उनको खामखा कोई भी ऐसा एडिशनल चीज़ देना नहीं चाहते। बाकी ये है कि उनको हर चीज़ के ऊपर उनसे सवाल किया जाएगा, पकड़े पटवारी करप्शन में ही जाएंगे।